السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سچ کے سفر کے ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے اور کئی دفعہ اناؤنسمنٹ لگائی جا چکی ہے کہ کہ اس وقت ہمارا لیڈیز کارنر کا جو نام سے جو پروگرام ہوتا ہے اس کا ٹائم ہے، اور آج کا جو پروگرام ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ انسانیت کے طویل سفر میں مرد نے عورت کو ملکیت سمجھا ہے، اسے شعور سے عاری تصور کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے بھی عورت کو نبوت کے منصب کا اہل نہیں سمجھا، یہ کیا راز ہے؟ تو اس پہ ہمارے جو شرکاء ہیں یعنی کہ خواتین ہیں وہ بات کریں گی۔ تو ہماری جو ممبران آڈیو کے ذریعے حصہ لیں گی وہ تین ہیں۔ وہ تین ممبرز میں سے ایک تو وجیہہ ظفر صاحبہ ہیں، اور عفاف اظہر صاحبہ ہیں، اور ہماری ایک اور دوست ہیں نجمہ روزی صاحبہ۔ تو یہ تین ممبرز جو ہیں یہ تو آڈیوز کے ذریعے حصہ لیں گی، اور باقی ممبرات اگر چاہیں گی تو وہ اپنے ریٹن میسیجز کے ذریعے حصہ لیں گی۔ تو اب ایسا ہے کہ ہم ہر ممبر کو 15 منٹس دیں گے ٹائم نوٹ کر کے، جس میں وہ اس موضوع کے بارے میں اپنا اظہار خیال کریں۔ اور جب تینوں ممبرز، سوری میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، تو سب سے پہلے میں وجیہہ ظفر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے موضوع پر اظہار خیال کریں۔ 15 منٹ وہ اس پہ بات کر سکتی ہیں تاکہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ اچھی طرح واضح کر کے سامنے رکھ دیں۔ آئیے وجیہہ ظفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف تو عورت کو شعور سے عاری کہا جاتا ہے، معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ سورہ النحل، اس کا یہ میں حوالہ مجھے ملتا ہے کہ عورت کو کیا مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کی تربیت ہوتی ہے۔ کبھی عورت آسیہ بن کر فرعون کا مقابلہ کرتی ہے اور موسیٰ کو، عورت تو خود ذریعہ بنتی ہے اولاد کو خدا سے ملوانے کا، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بیان کیا ہے کہ عورت کے جسم میں جب روح پیدا کرتا ہے تو اس وقت سے ہی خدائی تخلیق کا جو ذریعہ ہے، طاقت جو ہے، وہ اس ذریعہ سے عورت سے ہم کلام شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عورت سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اس کو 9 مہینہ کس طرح حفاظت کرنی ہے، یہ عمل 9 مہینے تک خدا سے کلام کا ہی ذریعہ ہوتا ہے، ورنہ خدا کی مرضی کے بغیر وہ وجود دنیا میں ناممکن ہے۔ اب ماں کی صفات کیا ہیں؟ ماں خدائی مظہر ہے، پیار، انصاف، حساس، اعتبار، غصے میں بھی پیار کی جھلک، بے لوث محبت، اپنے بچوں کے لیے دل میں درد رکھنا، باہمت، باحوصلہ، کامیاب زندگی کے گر سکھانا، مستقبل کی پریشانیوں سے آگاہ کراتی رہنا، خود انحصاری، خود اعتمادی۔ ماں اپنی اولاد کو گھریلو اور دفتری دونوں کام سکھاتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نو جینڈر ڈیفرنس۔ دنیا اگر آپ سے ناراض بھی ہو جاتی ہے تو ماں کا کام ہوتا ہے کہ وہ بچہ کو دنیا سے، عورت تو خود خدا کی نبوت کا حصہ ہے، اس کے ذریعے سے ہی نبی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت جتنی بھی پیدا ہوئی ہے، جو انسانیت کا جو اللہ تعالیٰ نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے، یہ کاروبار ہی کہیں گے نا، جو انسانیت تخلیق کرتی ہے، تو وہ عورت کے تھرو یہ کام ہوتا ہے۔ تو وہ تو خود آلریڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی کا درجہ ہی لے کر آئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے ہم کلام ہو کر اس کے اندر روح پھونکتا ہے اور اس کو تمام باتیں سکھاتا ہے، عورت کو، کہ اس نے کیسے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے اور کہاں تک اس کو پروان چڑھانا ہے، اور معاشرے میں رہنے کے طریق سکھانے ہیں۔ پہلی درسگاہ ہی عورت ہے، تو اس کے پاس تو آلریڈی اتنی بڑی وہ ذمہ داری ہے انسانیت کی
کہ جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کے اندر عورت کے ساتھ بات کرتا ہے اور ہم کلام ہوتا ہے۔ جی نجمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وجیہہ، آپ اور کچھ کہنا چاہیں تو کہیے، اور اگر آپ کے پاس ابھی فی الحال اور کچھ کہنے کو نہیں ہے تو بعد میں گفتگو میں جب میں سوال پوچھوں گی تو آپ کو مزید آپ کے ذہن میں باتیں آ جائیں گی، تو اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ وہ بیان کر دیجئے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے سب کا پورا موقف آ جائے کہ ان کے ذہن میں خیال کیا ہے اور ان کے آئیڈیاز کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں اس سارے مسئلے کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر ہم جنرل ڈسکشن کریں۔ مجھے بھی اس وقت ایک شعر یاد آ رہا ہے: مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے پھوٹا شرار افلاطوں۔ میرا خیال ہے وجیہہ کہیں بزی ہو گئی ہیں، تو میں اپنی دوست نجمہ روزی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت حساس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کافی جو ہے وہ مرد اس پہ کافی نالام بھی ہونے والے ہیں، لیکن اگر انصاف سے کام لیا جائے تو ہر موضوع کو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت دیکھیں گے تو بہت آسانیاں رہیں گی ہمارے لیے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ایک بات بہت واضح ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کے سکون، ان کی راحت کے لیے مالک نے ان کا ایک بہترین ساتھی انہیں دیا جو ان کی تنہائیوں میں انہیں خوش کر سکے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کر سکے، اور وہ حضرت اماں حوا کو پیدا کیا گیا اور وہ حضرت آدم ہی کی پسلی سے انہیں وجود دیا گیا۔ اس کے بعد اب اگر آپ دیکھیں تو جیسے جیسے دنیا بنتی گئی، عورت اور مرد کا وجود ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم رہا۔ بہت ساری چیزیں اگر ہم صرف شکوہ شکایت کی طرف چلے جائیں یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے چلتے رہیں تو معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو ہمیشہ گرایا گیا ہے یا محکوم سمجھا گیا ہے۔ اگر تاریخ پہ نظر دوڑا کے دیکھیں، اور میں زیادہ تر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا پسند کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے، مرد عورت کو برا کہنے کے لیے یا عورت مرد کے خلاف چلنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گی، لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دونوں کے نظریے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ مرد بھی دنیا میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور بہت اچھے، بہت نیک مرد دنیا میں ایسے ہیں جو ابھی تک اپنی بیویوں کو کبھی شکوہ شکایت کا موقع نہیں دیتے، اور اگر عورتوں کو لیا جائے تو ایک وفادار وجود، جبکہ عورت ڈیفینیٹلی مرد کو جو ہے وہ مقام دیتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے، اور جو مرد ان کا ریوارڈ کرتے ہیں ان سے اسی طرح سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اور ان کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ خوشگوار ہوتی ہے۔ اور جہاں تک مرد کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ عورت کو ہمیشہ مظلومیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہم رکھیں اور کہیں جی کہ عورت جو ہے وہ بہت گری پڑی سی چیز ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ مرد بیچارہ دن بھر کام کرتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو کوئی مرد میرا نہیں خیال کہ صرف اپنے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے۔ وہ مرد صبح ہوتی ہے تو گھروں سے کام کاج کے لیے جاتے ہیں، صرف کس لیے؟ اپنے بیوی بچوں کے سکون کے لیے، انہیں اچھے سے اچھا گھر دینے کے لیے، انہیں اچھے سے اچھے جو ہے وہ فیسلٹیز دینے کے لیے۔ تو مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد ہر جگہ جو ہے وہ عورت پہ ظلم ڈھا رہا ہے اور مرد جو ہے وہ ہر جگہ عورت کو ذلیل کیے ہوئے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت معاشرے کا بگاڑ اس لیے پیدا ہو گیا کہ ہم بلا وجہ کھڑے ہو گئے کہ بس جی یہ چیز تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے اور یہ ہمارا حق ہے۔ مطلب عورتوں نے بھی یہ کیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے پیچھے تو ایک دوڑ لگائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے فرائض کے لیے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے اسلامک نظریے کے تحت اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو یہ بہت
مزیدار زندگی دی گئی ہے. مطلب اسلام عورت کو ایک اتنی عیاشی کی زندگی دیتا ہے، اور ایک مرد بیچارہ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پہ ہر وقت جو ہے وہ ظلم ڈھا سکتا ہے، اور نہ ہی ظلم ڈھاتا ہے. مطلب کچھ لوگوں کو چھوڑ کے، کچھ مردوں کو چھوڑ کے. اب ہر مرد کو اگر وہ برا ہے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی ساری ساری دنیا کے مرد بہت برے ہو گئے ہیں، تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی. مرد ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اگر ہمارا ہسبینڈ مرد ہے، تو ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے بھی تو مرد ہیں. تو کیا ہم ان کے بارے میں بھی اس طرح کی سوچیں اور اس طرح کے معاملات رکھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. بڑی خوبصورت زندگی ہے. اگر دیکھا جائے کہ عورت کو سب کچھ گھر میں مل رہا ہے، اور وہ مزے سے کھا رہی ہے، پہن رہی ہے، اوڑھ رہی ہے، اور پھر جو ہے وہ مرد عیاشیاں بھی کرواتا ہے. مرد باہر لے جاتا ہے عورتوں کو، کھلاتا پلاتا، گھماتا پھراتا. اور پھر مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی مرد اگر ساتھ ہوگا تو عورت کو بوجھ نہیں اٹھانے دے گا، وہ ہمیشہ بوجھ خود اٹھائے گا. اور عورت جناب مطلب ہیل پہنے ہوئے جو ہے وہ ٹپ ٹپ کرتے اس کے پیچھے اکثر چلتی میں نے دیکھی ہے. تو مطلب یار زیادتی. اب آگے بات آتی ہے کہ وہ نبی کیوں نہیں بنی. تو دیکھیے، عورت کا سٹرکچر بیسکلی بہت کمزور ہے. اور جیسے میں نے اوپر ذکر کیا کہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ مرد کی محتاج رہتی ہے. مطلب مجھ جیسی تو رہتی ہے. مطلب میری جیسی جو مرد پرست عورتیں ہیں، جن کو یہ ہوتا ہے کہ جی مرد ساتھ ہو تو بڑا ہم بہادر فیل کرتے ہیں، مرد ساتھ ہو تو ہم بڑا اچھا فیل کرتے ہیں، مرد ساتھ ہو تو ہم ذرا کچھ زیادہ شاپنگ کر لیتے ہیں. مطلب خود جائیں تو بندہ ذرا گھبرا کے کرتا ہے، 2 4 سوٹ خرید لو، 1 سوٹ خرید لو. اور مرد جو ہے اسے ہم پیچھے گھما گھما کے بیچارے کو پاگل کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ وہ منع کرتا ہے. اس کی جیب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے ہی لیے ہوتا ہے. تو اس خوبصورت سے جو سائٹ ہے، میرا خیال ہے اسے بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اور اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. اور اگر آپ مرد کو بہت اچھا سمجھیں گی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ برا رہے. ہاں، معاشرے میں بگاڑ ضرور پیدا ہو گیا ہے. اور وہ بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ وہ بگاڑ اس لیے پیدا ہوا کہ خواتین اپنے فونوں میں لگ گئیں، اپنے مختلف معاملات میں لگ گئیں، اور ایسے معاملات جن کی گھر کو زیادہ ضرورت تھی انہوں نے وہ باہر دے دیے. وہ ٹائم جو جہاں تک بات ہے نبوت کی، تو دیکھیے کمزور ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے عورت کا ایک سٹرکچر الگ سے بنایا، اور اس پہ مشکلات زیادہ نہیں ڈالیں. شروع دن سے ہی مشکلات زیادہ نہیں ڈالیں. تمام تر معاملات مردوں کے کندھوں پہ رہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب مطلب ظاہر ہے جب پیغمبروں کو بھیجا گیا تو ایک قوم پہ نبی بن کر جب آتے تھے تو وہ اس قوم کے لیے اصلاحات لے کے آتے تھے، ان کو دین کی سمجھ دیتے تھے، ان کو دنیا داری کے پیغام دیتے تھے. مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے الہام جب مردوں پہ نازل ہوتے تھے تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا. اور یہ وہی جو ہے یہ سم ٹائم 12 12 مہینے لگاتار آتی تھی، 24 24 گھنٹے لگاتار آتی تھی. تو ایسے میں ایک عورت جس کا سٹرکچر ایسے بنایا گیا ہے کہ آپ سب خواتین جانتی ہیں کہ کبھی وہ پاک ہے، کبھی وہ ناپاک ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسے اس اب یہاں پہ بھی تو دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتنا کرم کیا کہ ایک عورت کو جو ہے وہ نبیوں کی ماں تو بنا دیا. تو نبی نہیں بنایا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کیوں نہیں بنایا؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ ایک کمزور تھی، اور اس کے علاوہ وہ شاید چیزوں کو اس طرح سے سہ نہیں پاتی. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری پھیر دیں، تو وہ مرد تھے، ایک نبی تھے، ان کو حکم دیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کسی عورت کو یہ حکم دیا جاتا؟ اور کیا یہ ایک عورت جو ہے وہ ایسا کر گزرتی؟ نبوت کی تعریف. نبوت جو ہے وہ خدا تعالیٰ انسان کی ہدایت کا جو پیغام ہے وہ انبیاء کے ذریعہ دنیا تک پہنچاتا ہے، اور وہ انسان جس پر وحی نازل ہو اس کا حکم ہر انسان پر واجب ہو جاتا ہے.
اب اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں کہ ماں کو دیکھیں تو وہ بچپن سے جب انسان کو کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، بچے پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کا حکم مانے. وہ ماں جو ہے اس کے اندر جو صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، تو بچے کو اس وقت نہیں پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے، بچے کو اس وقت نہیں پتا کہ نبوت کون ہے، کیا ہے، یا میں نے کس سے نبی سے جا کر بات کرنی ہے. اس نے اپنی ماں کو ہی کل اثاثہ سمجھا ہوا ہے. تو وہ جو نبوت کی جو بھی تعریف آتی ہے نا، وہ ایک ماں کے اندر ہی آ گئی کہ ماں، اللہ تعالیٰ ماں سے ہم کلام ہے، اور وہ بچے کی پرورش اس طرح سے کر رہی ہے کہ بچہ اس کو اپنی ماں کو ایک نبی کا درجہ ہی دے گا. وہ اس حساب سے کہ اس کو اتنا وہ معصوم ہے کہ اس کو اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. ایک چھوٹا سا بچہ بلکتا ہے، روتا ہے، تو ماں ہی اس کی دل کی بات سنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کو ذہن میں جو تدبیر آتی ہے وہ سوچ کر اس کی. اسی طرح سے جہاں جہاں آپ دیکھتے جائیں گے تو عورتوں کے مقامات کی طرف اگر آپ چلتے جائیں اور ان کو اگر آپ ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے تو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف چلے جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ بنا باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی گود میں ڈال دیا. تو مطلب یہاں پہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کو بڑی حقارت دی گئی، اس کو بہت بڑا درجہ دیا گیا. اور مطلب نبوت کا حصہ ہی سمجھیں آپ اسے، کہ وہ ایک نبی کو اپنی گود میں پال رہی ہیں. ایک نبی ہی تو جو اس کے علاوہ اگر صرف یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اسے نبوت دی جائے، تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں نبوت کا سب سے بڑا جو ایک رکن کہہ لیں وہ الہام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری بندیوں کو، جیسے حضرت مریم علیہ السلام پہ بھی الہام دیے، ان پہ بھی بہت ساری باتیں آشکار کی. تو جب وہ مطلب الہام کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی پیاری اور نیک بندیوں کو بھی یاد رکھتا ہے. لیکن جہاں پھر ایک پیغامات کی آگے پہنچانے کی بات آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک مشقت کا کام ہے، سفر کا کام ہے، لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا اور لوگوں کو اس کے اوپر پابند کرنا اور ان کو اس چیز کے لیے. جی میں آپ کے اس شعر کی تشریح بھی اس طرح سے کرنا چاہوں گی کہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ مرد کس قدر قربانی کا پتلا تھا اور کس قدر اسے محبت رہی عورت کے وجود سے جب وہ تخلیق کیا جانا تھا، کہ اس نے اپنی پسلی تک نکال کے پیش کر دی کہ یہ لیجئے میری پسلی حاضر ہے، اس سے میرا ساتھی جو ہے وہ تخلیق کر دیجئے. تو تھوڑی محبت، تھوڑا پیار، تھوڑا جو ہے نا وہ مردوں کو بھی ہمدردی اگر دے دی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ معاشرہ بڑا حسین ہو سکتا ہے. یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں چل نکلا ہے نا نیا قصہ کہ ہر وقت ہم مردوں کے خلاف بات کریں یا اپنے آپ کو بہت زیادہ مظلوم سمجھ لیں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی اور اس میں تو بس ہم ہی مر گئے، ہم ہی لٹ گئے. تو ایسا نہیں ہے. اس سے آگے دیکھیں معاشرے میں جا کے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا لیے جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں مرد کو بہت برا جو ہے وہ پورٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ مرد ظالم ہے، مرد جو ہے وہ اس نے ہمیں جناب جوتی بنا کے رکھا ہوا ہے. لیکن مرد کی بہت خوبصورت حصے ہم دنیا سے بالکل چھپائے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح سے محنت کرتا ہے، کس طرح سے ہمارے لیے گھر بناتا ہے، چھت بناتا ہے، ہماری تمام تر جو ہے وہ پریشانیوں میں، دکھوں میں شریک ہوتا ہے. تو مرد کی یہ خوبصورت تصویر جو ہے وہ بھی ہمیں اپنی بچیوں کے آگے ضرور رکھنی چاہیے اور اپنے بیٹوں کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ ایک معاشرے کے خوبصورت جو ہے وہ باپ اور ہسبینڈ جو ہے وہ ثابت ہو سکیں. تو چیزوں کو جب ہر وقت نیگیٹو لیا جائے گا تو چیزیں ہمیشہ نیگیٹو ہی رہیں گی اور چیزیں خراب ہوتی چلی جائیں. جی السلام علیکم. میں تھوڑا سا ہلکا سا سر درد ہے جس کی وجہ سے میں اونچی بولنے سے ذرا اوائڈ کر رہی ہوں اور کچھ بہت ارلی مارننگ بھی ہے شاید اس وجہ سے.
بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر تو آپ مذہبی سلسلے سے ہی بات کریں گے، کیونکہ نبوت اور یہ جو تخلیق کا سلسلہ ہے یہ چلتا خدائی سلسلے سے ہے، آدم کے سلسلے سے چلتی ہے تاریخ، اور یہ آدم کی تاریخ جو ہے قرآن نے ہی نہیں بتائی، یہ اس سے پہلے زبور، انجیل، یہ ایون کے یونانی حکایتوں میں موجود ہے، اور یہ کہانیوں سے نگھڑی گئی تخلیق ہے یہ، کیونکہ اس کو سائنسی اعتبار سے یہ چیز ثابت کی جا چکی ہے کہ انسان جو ہے آدم سے پہلے بھی موجود تھا، اور یہی ایک بہت بڑی کہانی ہے جس کے اوپر سائنس باقاعدہ ریسرچ کر چکی ہے کمپلیٹ، کہ یہ آدم کی پسلی سے عورت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جو عورت خود مرد کو پیدا کر رہی ہے وہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوگی کیسے؟ کیا ممکن ہے کوئی آپ کو ان سٹوریوں کہانیوں میں کہیں کوئی نظر آتا ہے کہ حقیقت نظر آتی ہے؟ اور رہی بات اب مریم کی بات آ جائیں کہ مریم کی نبوت، جب انہوں نے مسیح کو جنم دیا ہے تو اس میں بھی آپ آج لے آئیں جو مانتے ہیں سب سے زیادہ مریم کو، وہ مسیحی ہے نا، جو جن کا پورا عقیدہ ان کے اوپر کھڑا ہے، انہوں نے بھی آج حق اور سچ کو پہچاننے کی ٹھان لی، اور انہوں نے بھی تحقیق کا دامن پکڑ لیا، کیونکہ انہیں بھی کہیں نہ کہیں ان کہانیوں پہ شک ہونے لگا تھا کہ یہ معاملات ہمیں زندگی سے بہت دور لے کے جا رہے ہیں، یہ ہمیں حق اور سچ کی پہچان نہیں ہونے دے رہے، اسی لیے انہوں نے، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہی چیزیں آپ کو ہر مذہب، اور پیچھے کی جو کہانیاں چل رہی تھی نا، جو قصہ گوئی، یہ ان سے نکلی ہوئی ہیں، ان کے چلتی چلتی آگے آئی ہیں۔ ہاں اب آگے آتے ہیں آپ ان کو لے کے کہ بعد میں بحث کروں گی کہ نبوت پہ آئی عورت کے نہیں، لیکن میں آپ کو انسان کی تاریخ بتا دوں جو مذہب کی تاریخ سے بالکل متضاد ہے۔ مذہب کی تاریخ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے آدم سے، انسان کی تاریخ بہت پیچھے ہے، اس سے بہت ہزاروں سال پیچھے کی ہے، آدم کے دور سے۔ تو اس میں بھی آپ اگر چلے جائیں تو آپ دیکھتے آئیں تاریخ کے حوالوں سے، آپ کو کہیں پدری سماج نظر آتا ہے، کہیں مادری سماج نظر آتا ہے، کبھی کہیں عورت کا کہ نظر آتی ہیں حکومت، کہیں مرد کی، عورت اور مرد کی حکومتیں، یہ اصل میں گیم ہے ساری طاقت کی، آم، ہمیشہ سے، کیونکہ انسان کی بنیادی فطرت جو ہے وہی ہے جو ہر جاندار کی ہے۔ جس طرح آپ جنگل میں جائیں، انسان جو ہے اس کی تاریخ غاروں سے ہوتا ہوا، جنگلوں سے ہوتا ہوا انسانی بستیاں اس نے آباد کی، تو بھئی جو جنگ ہے تو انسان بحیثیت انسان جاندار، ہر جاندار کی یہ نیچر ہے، جس طرح جنگل میں بھی جائیں تو ہر طاقتور جاندار جو ہے وہ دوسرے کو کی حکومت کرتا ہے، اسی طرح انسان نے بھی یہ طریقہ، انسان کی بھی یہی نیچر ہے، یہی فطرت، اس نے جب طاقت آتی ہے جسمانی طاقت جو اکھاڑ پچھاڑ کر کے جہاں پہ خواتین کی حکومت ہوتی تھی، اور خواتین، اچھا، اور دوسری بات یہ کہ ان قبائل کی جو طرز ہوتی تھی وہ اس طرح کی ہوتی تھی جس طرح شہد کی مکھی کی طرز ہوتی ہے، کا چھتا ہوتا ہے، کبھی آپ نے شہد کی مکھی کے چھتے پہ تحقیق کریں، ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، تمام جو ہوتے ہیں وہ نیچے اس کے گارڈ ہوتے ہیں، تمام میل جو ہوتے ہیں، اب وہ مکھی جو ہے وہی اپنے مطلب انڈے دیتی ہے، اسی کے انڈوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ایگزیکٹ ہو بہو اسی طرز پہ قبائل اور جو علاقے موجود رہے ہیں تاریخ میں، جہاں پہ ایسے ہی عورت کو ملکہ کا درجہ دے کے باقی تمام مرد اس کی حفاظت کے لیے ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ، اب آپ کہیں کہ یہ فحاشی ہے یا کوئی کہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، تو کیا شہد کی مکھی کا تو پھر قرآن میں بھی ذکر آیا؟ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا؟ وہ فطری چیز نہیں ہے؟ اس کو کیا کہیں گے وہ فحاشی وہاں سے آ رہی ہے؟ تو بھئی یہ جاندار کی نیچر ہے، ہر جاندار نے کہیں نہ کہیں سے وہ چیزیں اکٹھی کی ہیں یا وہاں سے لیتا آیا ہے، ان کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، انسان بھی جاندار ہے، انسان کی فطرت کو ہم کیسے ڈینائی کر دیں؟ اور یہی وہ طاقت کی گیم ہے، کبھی وہ عورت کی طرف آئی جہاں پہ سماج عورت نے تخلیق کیا، آپ ان پہ بھی نظر ڈال لیں تاریخی ادوار سے، جہاں مرد آئے وہاں بھی دیکھ لیں، عورتوں میں جہاں جہاں سماج، ایون کہ عرب میں دیکھ لیں، آپ اسلام سے پہلے عرب کا دور دیکھ لیں، ہندا کون تھی؟ ہندا اور اس جیسی بے شمار عورتیں جو تھیں وہاں مختلف قبائل کی سردار تھیں، لیکن ہمیں تاریخ غلط پڑھائی گئی کہ اس زمانے میں دور جہالیت تھا، نہیں تھا، صرف وہ مکہ کا ایریا جو تھا وہ دور جہالیت کا وہ شکار تھا، وہاں جاہل تھے، باہر نہیں تھے، بلکہ مکہ میں بھی آپ کو اس زمانے کے جو شعراء ملتے ہیں وہ آج کے عرب کے چوٹی کے شعراء ہیں، آج بھی
ہم لوگوں کو صرف مذہب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کہ صرف وہی مخصوص نظریہ جو دوسرا نہیں مانتا تو ہم ان کو جاہل کہتے ہیں۔ جی عفاف پلیز ذرا سا اونچا بولیے گا، بعد میں جب ریکارڈنگ ہوگی تو یہ آواز بالکل دب جائے گی، ذرا تھوڑا سا پلیز ذرا کوشش کیجیے۔ اب آتی ہے بات کہ آپ کہیں کہ یہ کیوں سلسلے چلتے ہیں؟ بھئی سمپل بات یہ ہے کہ طاقت کی گیم ہے، سمپل۔ اب اس میں آپ عورت چاہے اپنے آپ کو کمزور کہے، عورت کمزور کہاں سے؟ کیونکہ جسمانی طور پہ کمزور ہو گئی تو کمزور ہے۔ اصل چیز تو دماغ ہے، اور نبوت میں دماغ چل رہا ہے کہ نبوت میں انہوں نے پتھر ڈھونے ہیں؟ نبوت میں کون سے پہاڑ ڈھوئے تھے؟ نبوت میں ساری گیم جو تھی وہ یہی تھی کہ آپ کا ذہن کا کام ہے یا ذہن سازی کرنی ہے، شعوری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ کہ مزدوریاں تھیں؟ جو ایک شعوری چیز ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت وہاں کمزور ہے؟ شعور کے معاملے میں عورت کہیں کمزور نہیں ہے، بلکہ کہیں مضبوط ہے زیادہ مرد سے۔ اور یہاں میں مقابلہ قطعا نہیں کر رہی مرد اور عورت کا، یہ بھی یاد رکھیں۔ مرد اور عورت کا مقابلہ کرنے کی بجائے میں سمجھتی ہوں ان کی جو ساخت ہے، جو ان کے اوپر وہ ہم سطحی انداز میں نہیں ڈیل کر سکتے۔ جس طرح اگر میں کہوں یہاں بیٹھ کے کہ عورتیں آج سیل فون لے کے پھرتی ہیں، جو کہا گیا کہ اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ میری دادیاں نانیاں ان کے دور میں تو کوئی سیل فون نہیں تھے، تو کیا ان کی زندگیاں جنت کی مانے تھیں؟ میں نہیں سمجھتی۔ یہ مسائل تو تاریخ کے تو آپ صدیوں سے پہلے ہیں۔ عورت کل بھی ستی کی جاتی تھی، آج بھی کی جا رہی ہے۔ عورت کی بچوں، یہ مسائل تو کل بھی تھے، آج بھی ہیں، صدیوں سے چل رہے ہیں۔ تو وہاں پہ تو صدیاں پہلے تو سیل فون نہیں تھے، کوئی ٹی وی نہیں تھا، کوئی میڈیا نہیں تھا، مسائل تو تھے کہ نہیں؟ ان کا کیا حال تھا؟ اس لیے اس طرح کی باتیں جو ہے یہ وقتی گھڑی گئی باتیں ہیں۔ اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں جو خامیاں یا اپنے معاشرتی مسائل ہیں ان کو کی نہ سمجھی کی علامت ہے۔ ان کو بنا سمجھے ہم ان چیزوں کے اوپر الزام دے دیتے ہیں جو وقتی ہیں۔ ورنہ اگر میرے ہاتھ میں میرے پاس شعور ہے تو، اور میرے پاس دوسری طرف میرا ایک بچہ رو رہا ہے، تو آپ کو کیا لگے گا کہ میرا شعور اس چیز کو مجھے افسوس ہے کہ یہ موضوع جو ہے جہاں پہ ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے۔ اس کو بہت سطحی لیول پہ لے جایا گیا ہے۔ اس موضوع کو بہت اوپر ہونا چاہیے تھا۔ انسانی جو تاریخ کے جو ادوار تھے پیچھے کے، وہاں سے لے کے آ کے دکھایا جاتا کہ مذہب کی تاریخ نے اس کو کیسے کنورٹ کیا ہے، تو معاملہ صحیح سمجھ میں آتا۔ کیونکہ اس سے پہلے کے ادوار جو ہیں عورت کی طاقت کے تھے، اور اس کے بعد جو مذہب کی تاریخ نے پلٹا کھایا اور جو ادوار آگے مردانہ۔ اب عورت بنی تو وہ ماں کے روپ میں ہے، اس کی جو ایکچوئل جو لائف ہے وہ اپنی اولاد کے لیے، مگر اولاد کے لیے کیا مطلب ہے کہ معاشرے کی نشو و نما کے لیے، ایک ہیلدی معاشرہ قائم کرنے کے لیے، وہ اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ وہ کس طریقے سے معاشرے کو، انسان کو انسان کے ساتھ ہمدردی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ماں کا بہت بڑا کردار ہے، مگر دنیا داری کے لحاظ سے، اب دنیا داری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا نے وہ تمام نفسانی جذبے جس میں دنیا داری اکٹھی کرنی ہوتی ہے، دنیا رکھنی ہوتی ہے، آگے نکلنے کی دوڑ، اس نے ماں کو کنفیوزڈ کر دیا ہے، ایک کنفیوزڈ ماں بنا دیا ہے۔ بھائی بھائی سے لڑا ہے تو اولاد باپ کے قتل کے در پر ہے۔ یہ تمام مسائل عورت کی تربیت کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ یہاں انسانی جذبے ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، قدرتی معاشرہ نہیں رہتا بلکہ ایک غیر قدرتی نظام چلتا ہے۔ اب اس طاقت کے لحاظ سے انسان جو ہے، اس میں آدمی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، وہ اپنے جو اپنی اس میں آپ کی بڑی تاریخ نظر آتی ہے کہ اب آپ کتابوں کہانیوں میں کیا کہتے ہیں کیا نہیں، یہ الگ باتیں ہیں کہ مقام دیا۔ بھئی مقام کیوں دیا؟ اس لیے کہ مقام نہیں تھا آپ کی نظر میں؟ سمپل بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ میں کسی کو یہ چیز دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیوں دے رہی ہوں؟ کہ اس کے پاس نہیں ہے اس لیے؟ کیوں نہیں ہے؟ سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے نا۔ جبکہ بینگ جاندار اصولی طور پہ دونوں کا حق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دونوں کا حق سیم ہونا چاہیے اس چیز پہ۔ لیکن ہم لوگ بڑا ایک وہ کیا کہتے ہیں، قابل ترس پہلو یہ ہے کہ بڑی احسان مندی سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ عورت کو بہت مقام دیا۔ میں پوچھتی ہوں کیوں دیا؟ دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟
اس سوال کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں پہلے وہ چیز نہیں تھی. سمپل بات یہ ہے، آپ کے ذہن میں اس کا وجود کا تصور نہیں تھا، کوئی اس کی حیثیت کوئی نہیں تھی، اسی لیے دینے کی ضرورت پیش آئی کہ لو یہ دے دو ایک پینی اس کو بھی بیچ میں سے. اب دوسری بات آتی ہے کہ فلسفہ ماں یا باپ سے ہٹ کے اگر آپ آ جائیں کہ ایک فطرت ہے. ماں، اگر آپ کسی جاندار کو بھی دیکھ لیں تو شیر کی فطرت کیا ہے؟ شیر بھی بڑا جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے نا. اس کی فطرت آپ نکالیں ڈاکومنٹری، اس میں دیکھیں کہ فیمیل جو ہے نا شیرنی، وہ شکار کرتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچوں کو سکھاتی ہے. جو میل شیر ہے نا، اس کی فطرت صرف میٹنگ ہے، صرف میٹنگ. اور جو اگر آپ اس کی دیکھ لیں 18 گھنٹے دن میں سوتا ہے وہ، جس کو ہم اپنے حوالوں میں یا ہم اپنے طور پہ اپنے معاشرتی حوالوں میں ہم شیر کو بڑی علامت قرار دیتے ہیں بہادری کی. لیکن ڈاکومنٹریز جو ہیں، وائلڈ لائف سائنس جو ہے، اس پہ تحقیق کر کے یہ چیز ثابت کر چکی ہے کہ یہ تمام بھڑکے ہیں. اس میں اصل کردار شیر کا کوئی بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ اس نے 18 گھنٹے جو ہے سوئے رہنا ہے، اور سیزن آتا ہے میٹنگ کا تو میٹ کرنا ہے، دیٹس اٹ. کوئی کردار نہیں ہے. تو سارا کردار اس میں شیر میں. یہ یہاں پہ یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ یہاں پہ پھر میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اس میں کوئی بڑائی ہے. میں ساخت کی بات کر رہی ہوں. یہ جسمانی ساخت ہے، یہ فطری ساخت ہے جو ہر جاندار کو دی گئی ہے. جب جانوروں میں یہ ساخت موجود ہے تو عورت کی ساخت جو ہے وہ بھی تو فیمیل ہے، جاندار. اس کی ساخت کو ہم اس کے ان جاندار کی جو اعتبار سے ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے یا ہم ڈینائی کر کے مسخ کر دیں گے. اب دنیا داری میں ملکیت کے طور پہ اگر اب آپ نے آنا ہے اور اس کی جو عورت کی جون سی ہے طاقت پہ، عورت کو طاقت کے زور سے عورت کو نیچا دکھانا ہے، تو وہاں پر جو ہے نا ماں جون سی ہے نا وہ پھر ختم ہو جائے گی. اس کی مامتا جون سی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور پھر وہ بھی اپنے وہ بدلے کے طور پر جب آتی ہے اور وہ پھر اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے، اور وہ وہاں پر ماں نہیں ہوتی، وہ ایک جلاد اور ڈکٹیٹرشپ قسم کی عورت بن جاتی ہے. وہ اس کے اندر ماں کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ ایک اس کی جو مامتا ہے وہ بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور پھر وہاں پر جو ہے انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے. روحانیت کا مقام جو اللہ تعالیٰ کے سے اس نے لیا ہوتا ہے وہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا ہوتا ہے، اس کو ختم ہو گیا ہوتا ہے. تو پھر وہ ماں نہیں رہتی، وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر. نبوت کیا ہے؟ ایک اگر آپ اٹھا لیں قرآن کو تو اس میں کیا کہا گیا؟ جب انسان کو خلیفہ بنانے کے لیے سوچا گیا تو آدم کی طرف رجوع کیا گیا. زمین پر پہلا خلیفہ آدم کو قائم کیا گیا. خلیفہ کون ہے؟ جانشین. تو بھئی میرا کہنے کی بات ہے یہاں پہ کہ آپ نے مرد کو جانشین بنایا، ٹھیک ہے. اگر عورت بھی جانشین ہو جاتی تو کیا برائی تھی؟ کس اعتبار سے عورت کو نہیں کہا گیا؟ آپ اگر صرف یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اس لیے کہ عورت کمزور ہے، میں نہیں سمجھتی. عورت شعوری طور پہ بہت، آپ جتنی آپ ایجادات دیکھ لیں پرانے زمانے کی، آج بھی یہ جو ایون کہ معمولی ایجادات جو کچن کے برتن، ڈھانڈیاں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آتی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ معمولی ایجادات عورت کی ایجاد ہے. اور آج عورت یہاں پر کہا گیا ہے کہ آدم کو جانشین بنایا. آدم کے اندر میرے خیال میں مرد عورت دونوں ہی شامل ہوتی ہیں. عورت جو ہے اس کا بلکہ زیادہ کردار ہے. اب ایک نبی آ کے چلا جاتا ہے تو نبی کی بلکہ موجودگی میں ہی اس کی جو عوام ہوتی ہے، رعایا ہوتی ہے، وہ اس کے مخالفت بھی کرتی ہے. ہر نبی کی موجودگی میں ہی اس کے ماننے والوں میں اور دوسرے جون سے ان میں ایک لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اس کی اپنی جماعت میں ہی بہت سارے فرقے بن جاتے ہیں. یہی حال ماں کی اولاد کا بھی ہوتا ہے. پہلے تو روزی کو بتا دوں کہ تاریخ لکھی نہیں جاتی، تاریخ سمجھی جاتی ہے.
تاریخ لکھی نہیں جاتی. آپ جس تاریخ کی بات کر رہی ہیں اب وہ تاریخ کی بات کر رہی ہیں جو مذہبی حوالوں سے یہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے، وہ لکھی جاتی ہے. لیکن تاریخ جو انسان کی سمجھی جاتی ہے، جو تاریخ وہ ہوتی ہے جو آپ کی سائنس، فلسفہ اور آپ کے تمام حالات، معاشرتی چیزوں کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے گرو ہوئی، کیسے کہاں سے کہاں پہنچی. اور اس میں قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی کی اچھائی برائی کا. اس میں ہر انسان کو برابر وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ان کی گروتھ کیسے ہوئی، ارتقاء کے مراحل کیسے طے ہوئے، کیسے ہم یہاں تک پہنچے بنا کسی نظریے کے، بنا کسی لگی لپٹی رکھی کے. یہ سمجھا جاتا ہے تاریخ کو. یہ میں وہ تاریخ کی بات کر رہی ہوں جو سمجھی گئی ہے. اگر کیونکہ ہمارے ذہن میں کنسیپٹ صرف مذہبی حوالوں کے ہوتے ہیں، صرف ان چیزوں کے ہوتے ہیں جو مذہبی کتب ہوتی ہیں یا جو لکھی لکھائی، تو اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ تاریخ جو ہے وہی ہے جو انسان نے لکھی ہے. نہیں، انسان لکھتا نہیں ہے تاریخ، اور کہیں کوئی یہ تاریخیں لکھی نہیں گئیں. یہ وہ تاریخ ہے جو سمجھ سمجھ کے ان کو ایک طرف سے ایک نظریہ قائم کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک لمبی سٹرگل ہوتی ہے. آپ کہتی ہیں کہ انسان نے، تو میں کہتی ہوں مذہب جو ہے وہ کس کی، کہاں سے آیا تھا؟ آپ کی نظر میں یہ ہے نا کہ مذہب کے مطابق کہ وہ اللہ نے لکھی، تو آپ اللہ کو ثابت کر دیجئے ان کے مطابق. یہاں پہ ایک بہت بڑی دنیا جو ہے اس گروپ سے باہر، جو ان سوالوں میں بھی الجھی ہوئی ہے کہ اللہ کو ثابت کیجئے. تو پھر آپ اپنے نظریے کو ان پہ حاوی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے نظریے کو مت لیجئے، لیکن ایٹ لیسٹ جو لاجک ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میرے پاس یہی حدود ہیں کہ میں نے اس حد میں رہ کے ہی بات کرنی ہے. کہیں نہیں لکھا. ہر انسان کے پاس شعور اور دماغ اور ان کی ذہنیت موجود ہے، اور اس کا بالکل مکمل فری ہے اس کا ذہن، اور اس کو پورا حق حاصل ہے جہاں سے اس کو جو عقل کی چیز ملتی ہے، جہاں جو چیز اس کو سمجھ آتی ہے اس کو اکٹھا کرے، یکجا کرے، اور اپنے آپ کو سلجھائے، اپنے مسائل کو، اپنی ذہنیت کو، اور سمجھنے کی کوشش کرے. اگر یہی بات تھی کہ اللہ کا نے دی ہے جو چیزیں، تو آپ پھر ثابت کیجئے آج جو ٹیکنالوجی ہے ہم یہاں بیٹھے استعمال کر رہے ہیں، یہ تو مذہب کی دین نہیں ہے، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھی تھی، تو ہم استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سائنس کی دین ہے نا. تو فون استعمال کرتے ہیں، ٹی وی استعمال کرتے ہیں، ہماری زندگی کے چھوٹے سے لے کر بڑی سے بڑی چیزیں آج جو ہے سائنس کی ترقی، انسانی شعور کی دین ہے، وہ سب ہم استعمال کر رہے ہیں. کیا وہ مذہب کی تاریخ میں کہیں درج ہیں؟ لیکن ہم استعمال کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا. بالکل اسی طرح ہم انسان کی تاریخ بھی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سب کچھ سامنے دیکھ کے. اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں کہیں پر نبوت اور 900 سال اور 500 سال سے بات نہیں کر رہی. میں یہاں پر صرف کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عورت اور مرد، ان دونوں کو آدم کہا گیا ہے میرے خیال میں، اور وہ دونوں کو ایک ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے لے کر ایک معاشرے کو آگے چلنا ہے. یہاں پہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا کہ 900 سال کہاں پر، 900 سال کس کی حکومت چلی یا کس کی نبوت چلی. اگر حضرت موسیٰ کی آپ کو 900 سال نبوت لگتی ہے یا کسی بھی نبی کی نبوت لگی ہے، تو آپ بتائیں کہ ان کے موجودگی میں کیا فرقے بازی نہیں شروع ہو گئی تھی؟ کیا کوئی لوگ نہیں اندر آئے تھے لڑائی جھگڑے ڈالنے والے؟ وہ بالکل سٹریٹ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی 900 سال تک، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوا. یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں طاقت کی، تو ہمیں طاقت کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آج امریکہ کیوں جو ہے اندھیر مچائی ہوئی ہے امریکہ نے دنیا میں. ہر ملک کے اوپر جو ہے چڑھائی کرتا ہے نا، کیوں؟ کیا حالانکہ وہیں انسانی ہمدردی کے پورے جو ہیں موجود ہیں، چارٹر موجود ہیں. آپ وہیں پہ دیکھیں ان کی ایک طرف سے کہ وہ انسانیت کا درس دیتے نظر آتے ہیں، جمہوریت کا. لیکن کیا وہ اپنے معاملات میں جمہوری ہیں؟ نہیں. تو سیم یہ کیا اصول ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ طاقت، سمپل طاقت. طاقت انسان کو اندھا کرتی ہے. اگر آپ کو کوئی معاشرہ ایسا نظر آتا ہے جہاں پہ طاقت کے اصول پہ قائم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں دوسروں کو حق دینے کا، تو بھئی دیکھیں آج امریکہ اگر کہتا ہے کہ میں نے فلاں ملک کو فلاں اس کے حق دیے، بھئی who the hell are they؟ ان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس ملک کو حق دیں؟ وہ تو وہ اپنے طور زندہ رہنے کا ان کو حق ہے، آزادی سے، ہے کہ نہیں؟ تو سیم معاملہ کیا عورت کا نہیں آتا؟ کہ آپ کون ہوتے ہیں یا کوئی کون ہوتا ہے کہ اس کو کہنے والا کہ ہم نے اسے حق دیے؟ کیوں دیے؟ اس کو حق کیوں نہیں تھا پہلے؟ چھینا کیوں؟
بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایسی نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کہیں کہ یہ معاملات جو ہیں صرف مذہب سے جوڑ کے کہ یہ مذہب نے اگر آیا نبوت آ، تو ہر سال گھروں میں ایون کہ BBC پہ آپ کو رپورٹس مل جائیں گی جس میں جو گھروں میں جو بچیاں ہوتی ہیں نا، کم سن بچیاں، وہ ان میں 85%، 85% بچیاں جو ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں گھروں میں سے وہ جو ملس ہوتی ہیں۔ بہت کم کیس ہوتے ہیں جو زینب کی طرح باہر آتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ گھروں کی چار دیواری میں وہ بچیاں جو بھی ابھی اس ایج میں بھی نہیں ہوتی شعور کی، ان کو ان کے جسموں کو ملس کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نفسیات کیا ہے؟ ایک بچی کو اگر آپ اس عمر میں جب اس کا جسم جنس جو ہے ڈیولپ نہیں ہوتی لیکن احساس ہوتا ہے اس کا، آپ اس کو اس عمر میں اگر غلط انداز میں ٹچ کرتے ہیں تو یہ تجربہ جو ہے یہ ٹراما کہلاتا ہے نفسیاتی طور پہ۔ یہ اس کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے، اس میں ایک زمانے تک اس کے بعض تو پوری پوری زندگی نہیں بھول پاتی وہ تجربہ۔ اور آپ سوچیں کہ اس طرح کے ٹراماٹائز جو کنڈیشن سوسائٹی جس میں بچیاں پل پل ٹراماٹائز ہو رہی ہوں، ان کو لے کے کیا ان کا شعور اس قابل رہے گا بڑے ہونے تک کہ وہ ایسی کوئی جو ہے شعور میں یا کسی طرح بھی ایک کمپلیٹ انسان بن پائیں؟ نہیں، وہ تو ایک ادھورے وجود ہے تمام کے تمام۔ اب دیکھیں خواتین کے جتنے مسائل ہیں ان میں آپ کو زیادہ تر لوگ وہی نظر آئیں گی، عورتیں جو ایسے کرتی ہیں وہ ریئیکشن میں کرتی ہیں۔ آج بھی دیکھیں پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں الحاد اس وقت 75% ہے، کیوں ہے؟ میں اس کو الحاد سمجھتی نہیں ہوں۔ پاکستان میں الحاد کا کوئی وجود نہیں ہے میری نظر میں، میری نظر میں وہ تمام ریئیکشن ہے۔ آپ جب ایک چیز کو غلط طور پہ سپریس کریں گے اور بہت دیر تک آپ اس چیز کو دبائے رکھیں گے تو کوکر میں جس طرح بھاپ نکلتی ہے نا، تو آپ کیا ہوتا ہے؟ یہ سیم وہی حساب ہے۔ جو معاشرہ کوکر بن کے اس کے حقوق پہ غاصب رہے گا تو وہ اندر سے بھاپ تو بن رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کی جو صورتحال ہوتی ہے جب وہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ ان پہ سوال اٹھاتے ہیں، ان پہ اعتراضات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم ملحد ہو گیا، ہم دہریہ ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ یعنی کہ یہ ہمارے وہ طور طریقے ہیں۔ جی اب پلیز میں امید رکھوں گی کہ میرا میسیج جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کیا جائے۔ یہ کچھ چیزیں بہت ہمیں غور و فکر کے ساتھ سوچنی چاہیے۔ میری پیاری بہنیں عفاف، اظہر اور وجیہ، معذرت کے ساتھ میرا قطعاً آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی آپ لوگوں کی رائے کو ڈینائی کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن میں اپنی رائے تو بہرحال دیکھیں دینا چاہوں گی، اور آپ لوگوں کو بھی اسے سننا چاہیے۔ کچھ چیزیں دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں ڈسکس کرنی چاہیے کیونکہ آج کا موضوع ایسا ہے۔ لوگوں نے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے مخالف ہیں، جو بھی سوال اٹھائے، جو بھی تنقید کرے، اس کو دینے کے لیے یہ القابات، اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں رد کر رہے ہوتے ہیں ہر دوسری سوچ کو، کہ ہم سے کوئی پوچھے نہ سوال، جبکہ یہ تو ان کے حقوق ہیں، وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، انسان تو بہرحال ہے، اس کے حق میں تو کوئی فرق نہیں آنا چاہیے نا، یہ تو طے شدہ باتیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیوں فرق آتا ہے؟ اگر میں یہاں پہ اگر کہوں، سپوز کہ میں یہاں کہہ دوں کوئی بھی بات، کوئی بھی سوال اٹھاؤں، تو مجھ پہ کیوں اس طرح کی لان تان کی جاتی ہے کہ میں نے جیسے میں نے کمال کر دی، بڑا افسوسناک بات کر دی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن اس طرح تخلیق پائے ہیں کہ ہم نے انہی چیزوں کے، انہی دائروں کے اندر رہ کے سوچنا ہے، جبکہ دنیا ان دائروں سے باہر بھی ہے، بہت باہر ہے۔ تو پھر ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی پیرائے میں کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے، ہم اس طرح اپنے اندر رہ کے کہ اپنے مخصوص دائرے کے اندر اتنی دیر لوگوں کو نہیں گھما سکتے۔ لوگ نکلیں گے، ان کو حق دینے چاہیے، اور اسی طرح جو عورت کے وجود کے ساتھ بے انصافیاں ہوئی ہیں ان کو ماننا چاہیے، اور مانے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں بھئی عورت کو اس لیے نہیں، عورت ایسے ہی سدھر جائے، تو میں آپ کو لکھ کے کہتی ہوں کہ انسان کی نفسیات یہ نہیں ہے، اور ایسے کبھی ہو نہیں سکتا۔ آپ ایسا کر کے کرتے رہیے، کرنا ہے آپ نے یہ تو سو بسم اللہ کرتے رہیے، صدیاں پہلے بھی کر چکے تجربے، آگے بھی 1500 سال کرتے جائیں، لیکن میں آپ کو لکھ کے کہتی ہوں یہ معاشرہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ مزید بگڑیں گے، اور اس کے بعد تباہی مقدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو کام ہے ہی نہیں، فطر ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ وہ کر رہے ہیں، تو کرتے جائیں،
آپ نے تجربے کرنے شوق سے کیجئے، لیکن پہلے تجربوں کا پہلے نتائج سامنے ہیں آپ کے، پہلے وہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آگے بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ کا حق ہے، کیجئے۔ اب ایک چیز جو آفاف بیان کری ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا تھی، ہزاروں سال پہلے لوگ تھے اور معاملات چلتے تھے، تو میں اسے قطعاً نہیں مانتی۔ ہماری دنیا، ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس نے کیسے دنیا بنائی، اس نے کیسے انسان بنائے، اس نے کس طرح سے ان میں جان ڈالی، اور اس میں کس طرح سے جو ہے وہ زندگی کے معاملات کو آگے بڑھایا۔ جہاں تک بات آپ یہ کرتے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا ہے، تو دیکھیں پلیز اس کی کوئی دلیل تو دیجئے نا، اور کچھ بہت بڑی دلیل دیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ابا جی کا نام ہی بتا دیجئے۔ تو مطلب مجھے یہ جاننا ہے کہ ان سے پہلے کون تھے، یعنی حضرت آدم، حضرت آدم، حضرت آدم، یہ تو ہم سنتے ہیں، لیکن حضرت آدم کے ابا جی، ان کے دادا جی، ان کے تائے چاچے مامے، ان کے بارے میں کچھ نہیں سنتے۔ تو تاریخ وہاں کہاں مر جاتی ہے؟ تو تاریخ وہ قصے کہانیاں کیوں نہیں لکھتی؟ تو مطلب اگر تاریخ کو چاہیے کہ حضرت آدم سے پہلے بھی تو کچھ نہ کچھ لکھتی اور چیزیں ہونی چاہیے تھیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم تو چلیں گے اسلام پہ، اور یقیناً اسی چیز کو مانیں گے جس کا ثبوت ہمارے پاس ایک بہت اتھینٹک ہے، جس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، جس کے وجود کے ساتھ ہم چمٹے ہوئے ہیں۔ اور جہاں امریکہ کی مثالیں ہیں یا جہاں بہت ترقی یافتہ لوگوں کی مثالیں ہیں، تو دیکھیے کبھی بھی ترقی یافتہ ممالک، لوگ یا قومیں جو ہیں وہ اس چیز کا کبھی بھی حصہ نہیں ہو سکتی کہ جی وہ کیونکہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں، کیونکہ وہ بہت طاقتور ہیں تو اس لیے وہ ٹھیک ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ان ساری بحثوں کو لے کے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سب قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کے میں ہی صرف نہیں، تمام عرب ممالک میں بھی آپ دیکھ لیں یا مسلمانوں میں بھی دیکھ لیں، سب قرآن مجید کو ہی پڑھتے ہیں نا، اور اسی کو ہی پہ ہی عمل کر رہے ہیں نا؟ اس کے علاوہ تو کوئی وہ، بلکہ نبوت کو وہ انہوں نے ختم کر دیا، لا نبی آبادی بھی کہہ دیا، اور پھر بھی ان کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے کہنے کے مطابق کوئی بھی اس کی قرآن مجید کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہا۔ امریکہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہاں کہ امریکہ جوتے کھا رہا ہے؟ کہاں سے کھا رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہاں سے کھا رہا ہے امریکہ کو؟ آپ بھلے گالیاں دیں پاکستان کی سڑکوں پہ، پاکستان کی گلیوں میں، بھلے امریکہ کتا ہائے ہائے جگہ جگہ لکھیں، لیکن اسی کتے کے دیے ہوئے جو ٹکڑے ہیں وہ پورا پاکستان کھا رہا ہے۔ آج آپ کا بچہ جو ہے $1 بلین کا مقروض ہے، ہر پیدا ہوا بچہ امریکہ کا مقروض ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ تو قرض دار کا جنازہ کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ آپ کے ہمارے ہاں تو اگر اپنی حدیث کے، اپنے قرآنی، اپنے مذہبی حوالوں پہ جائیں تو ہمارے تو کسی ایک بچے کا، بزرگ تو دور کی بات، بچے کا بھی جنازہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقروض ہے امریکہ کا۔ تو جوتے کون کھا رہا ہے؟ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے کہ نیچے والا؟ کون سا ہاتھ بہتر ہے؟ کون کہتا ہے زندگی گزارنے کے لیے جذبوں کی ضرورت ہے؟ امریکہ کے اندر کس نے، اگر جذبوں کی ضرورت ہے، کیا ہماری زندگی میں جذبے موجود ہیں؟ کہاں اگر جذبے موجود ہوتے تو ہماری سوسائٹیز کی یہ حال ہوتے؟ یہ باتیں سب کتابی باتیں ہیں، ان سے نکلیے، ان کو سائیڈ پہ بات کریں، اور ان کو آپ وہ باتیں کیجئے جو باتیں حقیقت ہیں، جو نظر آ رہی ہیں۔ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا کہ آپ مجھے کہیں امریکہ جوتے کھا رہا ہے۔ وہ تو مولوی سارا دن یہی کہتے ہیں سڑکوں کے اوپر، امریکہ کتا ہائے ہائے، تو وہی آگے سے $200 لے کے بک جاتے ہیں امریکہ کے آگے۔ تو کون جوتے کھا رہا ہے؟ امریکہ؟ امریکہ کو جوتے مارنے والے ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ امریکہ نے کتنے ملک آج دیکھ لیں کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ آتے کہاں پہ ہیں؟ سیاسی پناہ لینے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کوٹا کون دیتا ہے سیاسی پناہوں کا؟ دنیا میں سب سے زیادہ جابیں کون دیتا ہے؟ یہ جو آپ نے مائکروسافٹ اور یہ واٹس ایپ پہ ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہ کہاں کی ایجاد ہے؟ یہ آئی فون، یہ فون کس کی ایجاد ہے؟ گاڑیوں میں ہم لے کے گھومتے ہیں، گھر کے ٹوائلٹ پیپر سے لے کر کن کی ایجادیں ہیں؟ امریکہ کو جوتے مارنے کی باتیں، ان کے پاس جتنا تخلیقی ذہن ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ امریکہ کو جوتے مارنے کے خواب جو ہیں یہ بہت دکھا دیے، لیکن حقائق اس سے بالکل الگ ہیں۔ حقائق جو ہے نا وہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں دنیا پیدا کی، اور پھر وہ 7ویں عرش پہ جا بیٹھے، اور اسی نے ستارے بنائے، چاند بنائے، اسی رب نے انسان بنایا اور اس کا نام آدم رکھا۔ حضرت آدم کو کس طرح سے بنایا گیا؟
دیکھیے میرے پاس تو دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی دنیا کے پہلے انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا اور پھر اس مٹی پہ اپنی روح پھونک دی، اور اس طرح سے وہ جاندار بن گئے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کیا کہہ سکتی ہیں؟ مطلب ہزاروں سال پہلے کوئی بندہ کیسے پیدا ہوا اور اس کا وجود کیسے آیا؟ اور اگر آپ کے پاس یہ دلیل ہے تو پھر یہ دلیل مجھے ضرور ساتھ دیجیے گا کہ وہ دلیل آپ تک پہنچانے والا کون انسان تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مطلب ڈیفینیٹلی اسے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا ہونا چاہیے۔ جی، جب حضرت آدم سب سے پہلے انسان تھے اور وہ سب سے پہلے انسان تھے، تو وہ کن کو آ کے انہوں نے اپنی وہ دی تربیت دی، کن لوگوں کو، یا ایک ہوا میں، یا کن لوگوں کو انہوں نے اپنی نبوت یا اپنی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، انہوں نے کن کو وہ پیش کی؟ اگر انہوں نے پھر بعد میں بچے پیدا کر کے، حضرت آدم نے 2 بچے پیدا کیے، اور ان دونوں بچوں کا حال ہمیں پتہ ہے اچھی طرح سے قرآن مجید کی موجودگی میں، کہ دونوں نے اپنے باپ کی بات نہ مانی اور ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا۔ اس پہ بھی روشنی ذرا ڈالیں۔ ہوتی ہے طاقت کی نفسیات، طاقتور کوئی بھی ہو جب بھی طاقت پہ بیٹھتا ہے تو آپ اس کو گالیاں دینے والا ایک طبقہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جن کے حقوق وہ غصب کرے گا، جن پہ ظلم ہوگا وہ چیخیں گے اور ان کا پورا حق ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ طاقتور کو کہیں کہ طاقتور جو ہے وہ جوتے کھا رہا ہے، نہیں بھئی، وہ اپنی طاقت انجوائے کر رہا ہے، میں تو یہ کہوں گی وہ انجوائے کر رہا ہے، اور وہ کر رہا ہے، اس کا حق ہے، کرتا ہے، کرے۔ اس کو اگر کسی کو چاہیے اس کو جوتے مارنے کا، کسی کو شوق ہے، تو میں سمجھتی ہوں لکھنے کا، بولنے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس کے ہم پلہ خود کو ثابت کیجئے، اس کے برابر آئیں، اتنے ذہن پیدا کیجئے اپنے ہاں، اتنا ترقی کیجئے، اتنا سائنس ٹیکنالوجی تمام میدانوں میں آگے آئیں، اور پھر سو بسم اللہ میں کہتی ہوں رکھ کے جوتے ماریں، اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ لیکن بھئی مقابلہ تو برابر سے کرنا چاہیے نا، برابری سے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم بڑھ کے مار کے مقابلہ کریں کسی کا، ایسا تو کوئی مقابلہ نہیں ہوتا کہ ہم بس شور مچاتے جائیں۔ میں بھلے یہاں 100 دفعہ چیختی رہوں، میں کہتی ہوں کابل، وہ یہ افغانستان یا عراق بھلے جتنا مرضی شور مچاتے جائیں، فلسطین مچا رہا ہے نا بیٹھ کے شور ان اسرائیلیوں کے سامنے، کتنے سالوں سے مچا رہا ہے، لیکن کیا اسرائیلیوں کی بمباری میں کوئی فرق آیا کبھی؟ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ جو اس فلسطینی ہیں وہ اگر ایک ہینڈ گرنیڈ پھینکتے ہیں نا اسرائیل پہ جا کے، تو اسرائیل ان کے ایک میزائل چھوڑتا ہے، ان کا ہینڈ گرنیڈ 10 بندے مارتا ہے تو ان کے 5000 مارتا ہے، ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے۔ تو بھئی بات تو آج ٹیکنالوجی اور طاقت کی ہے، طاقت کی ہے۔ فلسطینیوں میں ایک بھی تعلیم حاصل انہوں نے نہیں کبھی کی، تعلیم کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان کی طرف کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور یہاں پہ تعلیم دیکھنا اسرائیل کا ایک ایک بندہ جو ہے وہ گریجویٹ ہے، ایک ایک بندہ جو ہے، ان کی اتنی یونیورسٹیاں ہیں جتنی۔ تو دیکھیے جو بھی چیز ہے ہمیں اسے بہرحال جب ہم اس پہ بحث کرتے ہیں تو ہم مطلب شاید لوگوں میں یہ سمجھے جاتے ہوں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں اور ہم اسکالرز ہیں اور ہم بڑی نالج فل گفتگو کریں گے، تو جب ہم کسی بات کی دلیل نہیں دے سکتے تو میرا خیال ہے کہ ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے کہ میری بات کوئی مانے ہی نہیں۔ مطلب میں کہتی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہے، تو اسے ڈینائی کرنے کے لیے کسی کو دلیل تو مجھے دینی ہی پڑے گی نا۔ تو دلیل میں نے چھوٹی سی مانگی ہے کہ ان کے ابا جی کا نام مجھے بتائیے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے والد کا نام۔ اب مجھے دلیل کہاں سے ملی ہے؟ اس لیے کہ میں قرآن پاک کو فالو کرتی ہوں، تو میں تو اس کی ہر بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتی ہوں۔ مجھے وہی قرآن بتاتا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوئی، مجھے وہی قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا، مجھے وہی قرآن بتاتا ہے کہ حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا گیا، مجھے یہی قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں کیسے آ گئے، جنت سے کیسے نکالے گئے۔ تو اگر ہم اس قرآن کو فالو نہیں کریں گے اور یہاں وہاں بھٹکتے پھریں گے، اس سائنسدان کے پیچھے، اس سائنسدان کے پیچھے، امریکہ سے مرغوب ہو گئے اور جاپان سے مرغوب ہو گئے، تو دیکھیے ان سب چیزوں سے مرغوب ہونے سے پہلے آپ کو اس ہستی کے لیے مرغوب ہونا پڑے گا جس نے یہ دماغ بنائے ہیں، وہ ایک سٹرکچر بنایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ جی ابھی 10% حصہ بھی جو ہے وہ دماغ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس کو بنانے والا، اس کو تخلیق کرنے والا رب جو ہے وہ کتنی شانوں والا ہوگا۔ تو اس کے لیے مطلب یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، یہ میرا خیال ہے قادیانی فرقے میں بڑی گھڑی گئی ہیں، اور اس میں بڑا فرقہ تو خیر نہیں ہے، ایک کیا اس کو بولتے ہیں، فتنہ ہے، فساد ہے صرف۔
تو مطلب چیزیں بڑی کلیئر ہیں. کس طرح سے اگر ہم اس کو اس کی فطرت پہ جا کے دیکھتے ہیں، اور فطرت کیا ہے؟ فطرت انسان کی دین پہ ہی ہے. چلے میں حضرت آدم کے والد کا نام ڈھونڈتی ہوں، آپ حضرت موسیٰ کے والد کا نام بتا دیں، یا پھر چلیں آپ حضرت عیسیٰ کے والد کا نام بتا دیں. تو دیکھیے، مطلب بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، شعور کے لیے، تاریخ کے لیے، سائنس کے لیے، اگر ہمیں کوئی چیز فالو کرنی چاہیے تو وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے. اور جب آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ہیں کیا، ہماری اوقات کیا ہے، سائنس کی اوقات کیا ہے. مجھے بتائیے، ایک امریکہ، جاپان، دنیا کے بہترین تخلیق کرنے والے جہاز تخلیق تو کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ایک بجلی کی چمک گرتی ہے اور وہی جہاز جو ہے وہ تہس نہس ہو کے زمین پہ آ رہتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ تاریخ کیا کر سکتی ہے، سائنس اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ جرمن جاپان دنیا کی قومیں ہیں نمبر 1 پہ ٹیکنالوجی میں. کیا وہ خدا کو مانتے ہیں؟ تو پھر کیا مطلب ہے کہ خدا کو نہ ماننے والے جو ہیں آج دنیا کی طاقت کا سر سے بڑا جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے ٹیکنالوجی میں، علم میں. کیوں؟ علم کا ان چیزوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو الگ کر کے بات کیجئے تو آپ سمجھ سکیں گی. اگر آپ ان کے اندر رہ کے دائروں میں بات کریں گی تو سوائے خود بھی گھومنے کے، دوسروں کو گھمانے کے، کوئی اس کا حل نہیں ہوگا. میرا کسی سے یہاں پہ مخالفت نہیں ہے، میں اپنا نظریہ پیش کر رہی ہوں اور بڑا کلیئر اور واضح ہے میرا کہ بھئی اس معاملے میں نے دنیا دیکھی ہے، دنیا کے مختلف ممالک دیکھے، ہر جگہ میرے پاس سین میرے سامنے ہے. اور اب میں تو موازنہ سب کے ساتھ کروں گی. میرے پاس صرف پاکستانی سوسائٹی تو میرے سامنے نہیں ہے کہ میں وہاں بیٹھ کے کروں، اور نہ ہی میں بدنامی اور ان چیزوں میں جاتی ہوں. یہ مسئلے بدنامی کے نہیں ہوتے، حقائق اور جو آپ کے ساتھ مسائل ہیں ان کو بدنامی کا شور مچا کے حل نہیں کیا جا سکتا. ان کو حل کرنے کے لیے حل کرنے پڑتے ہیں، ان کی سوچیں بدلنی پڑتی ہیں. آپ ان چیزوں کو اگر ہم ان پہ لے آئیں کہ عورت نے کیوں نہیں بھی کیا، بھئی صاف بات ہے عورت کو اس لیے نہیں کیا کہ آپ لوگوں کا عورت کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قومیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کرتا ہے. تو عذاب نازل ہوتے ہیں، قوموں کی قومیں جو ہیں وہ دنیا سے مٹا دی جاتی ہیں. جب زلزلے آتے ہیں تو زمینیں پھٹ جاتی ہیں اور دنیا اس میں سما جاتی ہے، اس سے پھر برابر کر دیا جاتا ہے. کیا کوئی سائنسدان اس قصے کو جو ہے وہ صحیح کرنے کے اختیار رکھتا ہے؟ کیا کوئی سائنسدان جو ہے وہ اس زلزلے کو روک سکتا ہے؟ کیا کوئی سائنسدان جو ہے وہ اوپر چڑھ کے سورج کو روک لے کے بھی ٹھہر جا، آج نہیں نکلنا تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں تاریخ نہیں، یہ ہمیں خدا اور اس کی. دیکھیے میری بات سنیے وجیا، یہاں پہ کوئی بحث والی بات نہیں ہے. آپ اپنی رائے دے رہی ہیں، میں اپنی رائے دے رہی ہوں. حضرت عیسیٰ کے باپ کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے باپ کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا. وہی بات آ گئی پھر کہ قرآن کو فالو کریں پلیز. قرآن پاک ہی آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت مریم کو معجزے سے اولاد عطا فرمائی. اور اس وجہ سے میں ان کے والد کا نام بتانے سے قاصر ہوں، کیونکہ مجھے قرآن نہیں بتاتا. اگر مجھے قرآن بتاتا تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو بتاتی کہ قرآن پاک نے یہ بتا دیا. جی، یہ آج کل جو قومیں وہ بڑھی ہی جا رہی ہیں حد سے، تو ان پہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا آپ کے کہنے کے مطابق ان پہ عذاب نازل ہو رہا ہے. پھر میں تو یہی بات سوچ سکتی ہوں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیے، مجھے آپ بتائیے کہ جی کس طرح سے ایک انسان جو تھے وہ مرے پڑے پھر بکھتے ادھر ادھر بکھرے رہتے. کوئی درخت سے مرنے کے بعد کسی کو درخت سے لٹکا دیا جاتا، کسی کو سیڑھیوں پر ٹانگ دیا جاتا، کسی کو جو ہے وہ اس کا سکیلیٹن جو ہے وہ ہوا میں باندھ دیا جاتا جیسے کپڑے ٹانگے جاتے ہیں. تو اس طرح معاملہ نہیں تھا. وجہ کیا ہوئی کہ پھر یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج کے اور زمین کو کھدوایا، اور اس کوے نے جو ہے وہ اپنا ساتھی جو ہے وہ دفن کر دیا اس مٹی کے اندر. تو انسان کو یہ سمجھ میں آئی کہ اچھا ہم اس طرح سے جو ہے وہ قبر کھود کے. دیکھیں بات سنیں، وہ کوا آیا اور انہوں نے
ایک بھائی کو دوسرے بھائی کو بتا دیا کہ اس کو جب اگر تم نے قتل کر دیا تو اب اس کو ایسے دفنا دو، تو وہ کیا نبوت اتری تھی اس کے اوپر؟ ان کے باپ نے نہیں بتایا ان کو کہ اب جو اگر تم نے مار ہی دیا ہے اس بھائی کو تو اب اس کو چھپانا کیسے ہے؟ تو یہ بھی تو آپ بات کریں نا. ٹھیک ہے، وہ واقعہ میں بالکل اس سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ تدفین کا طریقہ جو بتایا ہے کہ زمین کے اندر اس کو دفنانا ہے، وہ ایک بہت اچھا طریقہ اور بہت ہی مطلب کہ ہم مسلمان اسی پر عمل کرتے ہیں. لیکن وہ اس نے کوے سے سیکھا، اس نے اپنے باپ سے کیوں نہیں سیکھا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی روزی، آپ نے کس طرح یہ کہانیوں پہ آپ بات کر رہی ہیں کہ اللہ میاں نے یہ کہا، جبکہ یہ چیزیں تو پہلے سے موجود تھیں. قرآن سے پہلے بھی لوگ جو ہیں، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن کے اندر ہی اللہ میاں نے بتایا نا آپ کو؟ تو قرآن سے پہلے کیا لوگ ہواؤں میں لٹک رہے تھے؟ کیا خلاؤں میں گاڑے ہوئے تھے؟ بھئی لوگ تو پہلے بھی وہاں پہ تھے. آپ پیچھے سے تاریخ نکال لیں، جو موسیٰ کی، یا اس سے پہلے چلے جائیں، موسیٰ سے پہلے آدم سے پہلے چلے جائیں آپ. جو پہلے کے انسان تھے، یہ کہیں بھی نہیں. کوئی لوگ جلاتے ہیں، کوئی لوگ جو ہیں دو طرح کے طریقے رہے ہیں ہمیشہ. ہمیشہ انسان کی موت کے بعد دو ہی طریقے رہے ہیں. دو طرح کے لوگ، یا تو کسی نے دبائے ہیں یا پھر جلائے ہیں. کیونکہ انسان جتنی بھی باڈی، ایون کہ جانور بھی یہی کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا کہ ان کا دل لگا رہے. اب اس غلطی سے، کیونکہ عورت عقل کے معاملے میں تھوڑی کمزور رہی ہے، تو کیونکہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا نے کہا کہ جی کھا لو خیر کی بات ہے، یہ پھل چکھ کے تو دیکھ لیں. دنیا میں اتنے مطلب جنت میں ہم اتنا کچھ مزے کا کھا رہے ہیں، تو یہ پھل بھی بہت ہی مزے کا ہوگا، تو ذرا سا چکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ تو مطلب اس جرم کی پاداش میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا. اور پھر شیطان کو غصہ آیا، اس نے کہا جی کہ ان کو تو معاف کر دیا گیا اور پھر جنت سے نکال دیا گیا کہ چلو دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، تو مجھے بھی مہلت دیں تاکہ میں بھی ان کو جا کے بہکاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات بھی مان لی. لیکن اینڈ آف دی ڈے شیطان کو بہرحال دوزخ میں جانا ہے اور حضرت آدم کو بہرحال جنت میں جانا ہے. اور ہم لوگ مطلب ڈیفینیٹلی، مطلب اللہ نے جب ایک کام سونپ دیا شیطان کو کہ جاؤ انسانوں کو بہکاؤ، ان کو غلط رستے پہ لگاؤ، ان کو غلط چیزوں کی طرف بہکاؤ، اور حضرت آدم کو یہ فرمایا کہ بھئی آپ جائیے اور ٹھیک ہے اپنے ساتھ نیکیاں اکٹھے کیے اور لوگوں کو لے کے آئیے جو مطلب اللہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اولاد جو ہے وہ بتا دی کہ دینی شروع کر دی، اور پھر اس طرح سے دنیا تخلیق ہوتی گئی، بنتی گئی، چیزوں کا وجود جو ہے وہ آتا رہا. تو اب ہم کس چکر میں ہیں؟ ہم اس چکر میں ہیں بھائی کہ ہم اگر شیطان کی مانتے رہیں گے تو ایک دن ہمیں شیطان کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ شیطان خوش ہوتا ہے ہمیں بہکا کے، ہمیں غلط راستے دکھا کے. تو کیونکہ ہم دنیا جو ہے وہ ایک آزمائش ہے، تو ہم ایک آزمائش میں ڈالے گئے ہیں. اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیغمبروں اور قرآن پاک کے پیچھے لگ کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم بھی ایک دن بخشے جائیں گے اور ہم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. اور یہی ایک ہماری زندگی کا حصول ہے. یہاں ہم روٹی کھانے، کپڑے پہننے اور بال بنانے نہیں آئے، ہمیں صرف عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے. اور ہمیں یہ صاف صاف بتایا گیا ہے کہ مومن کے لیے زندگی جو ہے وہ ایک قید خانہ ہے، اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو ہمیں بہرحال فوکس کرنا پڑے گا آخرت کی زندگی پہ کہ وہ کس طرح سے ہم اسے اچیو کر سکتے ہیں، اپنی اچیومنٹس کس طرح سے ہم شو کریں گے اور کس طرح سے سمجھیں گے. تو دیکھیں اگر ہم تاریخ اگر آپ کی بات کریں گی اور دنیا لوگوں کی باتیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ ہر بندے نے ایک الگ سے اپنا کرائٹیریا فکس کیا ہوا ہے. ہوا کیا ہے کہ ہر بندے، آپ دنیا کے فرقے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں بتاتا کہ کوئی فرقہ واریت کرو، وہ تو یہی کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. جبکہ ہم لوگوں نے اپنی اپنی خوشی سے جو ہے وہ کسی کو عمامہ پہننا اچھا لگا تو اس نے پہن لیا، کسی نے بولا کہ نہیں جی مجھے تو جو ہے وہ پگڑی اچھی لگ رہی ہے تو وہ پگڑی پہن رہا ہے، کسی نے کہا جی میں تو اسکرٹ پہنوں گی تو وہ اسکرٹ پہنے ہوئے ہے، کسی نے کہا کہ میں تو عبایا اوڑھ لوں گی تو میں وہ عبایا اوڑھے ہوئے ہے. تو مطلب یہ کہ ہر چیز کے لیے دیکھیں
اگر ہم اپنی مرضیوں پہ چلیں گے نا، ایسے بہت سارے احکامات ہیں جو کہ بہت بہت شاندار ہیں، اور ہم اس پہ عمل جب کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم انہیں فالو نہیں کرتے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور یہی وہ ریزن ہے جس پہ آج ہماری بحث ہو رہی ہے، وہ ریزن ہی یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو بھول بیٹھے ہیں، ہم قرآن پاک کو فالو نہیں کر رہے، ہم الٹی سیدھی قصے کہانیوں میں لگ گئے ہیں۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے انسان نہیں تھے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے انسان کا وجود کس طرح کیا ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ انسان بندر تھا، بندر نہیں تھا بلکہ باندر تھا۔ اب وہ باندر جو ہے وہ کبھی اس درخت پہ لٹکے پھرے تو کبھی اس درخت پہ لٹکے پھرے، تو باندر تو ساری زندگی باندر ہی رہے گا۔ آپ کی اسی مثال پہ میں آپ کو جواب دے رہی ہوں کہ کریلوں پہ آم نہیں لگ سکتے، تو باندر کو بھی بندہ نہیں لگ سکتا، تو باندر جو ہے وہ ہمیشہ باندر ہی رہے گا۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا وہ میں اسے بالکل ڈینائی کرتی ہوں۔ تاریخ کا جو وجود ہے وہ اگر اسلامک ہوگی تو وہی چلے گی، لیکن وہ بھی اس میں بھی بندے رد و بدل کرتے رہیں گے، کوئی اپنی کہانی ڈالے گا، کوئی اپنی کہانی ڈالے گا۔ بدلے گا کیا نہیں، وہ قرآن پاک نہیں بدلے گا، اللہ کا کلام نہیں بدلے گا، اللہ کی زبان نہیں بدلے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے، یہی ہماری آخرت، نجات اور خوشیوں کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔